دوسرا سبق فعل کے اعتبار سے کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل میں ہم 3 ابحاث پڑھیں گے. پہلے باب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی، مضارع، امر اور نہیں، اور ان کی مکمل معانی، ان کا عربی میں پہچان اور اردو میں پہچان ہم نے پڑھا تھا. یہ علم الصرف کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا تھا. آج جو حصہ ہے یہ حصہ دوم ہے. حصہ دوم میں کیا ہوتا ہے کہ جو افعال آپ نے پڑھے ہیں ان افعال کو کی قسمیں کتنی ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کا استعمال کیسے استعمال ہوا ہے. ویسے تو آپ لوگ صرف ایک پڑھتے تھے، ضرب یضرب ضربا وضارب وضرب یضرب الی آخری پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن میں ان کی کئی طریقے سے، ماضی کئی طریقوں سے آیا ہوا ہے، مضارع کئی طریقوں سے آیا ہوا ہے، حال جو مطلب مختلف طریقوں سے آیا ہوا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا استعمال قرآن مجید میں یہ تقریباً ایک ہی ماضی ہے، ایک ہی ماضی 23 طریقوں پر استعمال ہوا ہے. اگر یہ کبھی ایک باب سے آئے گا، کبھی دوسری باب سے آئے گا، کبھی تیسری باب سے آئے گا، ٹھیک ہے. اس اعتبار سے آج اس کے متعلق ہم پڑھیں گے. ان کے متعلق ہم نے یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ جو افعال ہم پڑھتے ہیں کہ افعال کی 2 قسمیں ہیں. افعال کی 2 قسمیں، یا تو وہ ثلاثی ہوگی یعنی اس کی 3 حروف اصلی ہوں گے، یا وہ رباعی ہوں گے. فعل کی 2 قسمیں، یا تو ثلاثی ہوں گے یا وہ رباعی ہوں گے. ثلاثی 3 حرفی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ 3 حرفی کو کہتے ہیں. اور رباعی کس کو کہتے ہیں؟ 4 حرفی کو کہتے ہیں. پھر ثلاثی ہے تو ثلاثی کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ ثلاثی مجرد ہوں گے. کیا مجرد کا معنی یہ ہے کہ یہ 3 ہی حروف ہوں گے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یا تو وہ ثلاثی ہوں گے لیکن اس میں کوئی زیادتی ہوگی، کوئی زیادتی ہوگی. تو مجرد اور مزید بھی. اب ثلاثی مجرد کے کل 6 ابواب ہیں. ان 6 ابواب کے متعلق ہم نے یہ سمجھنا ہے اور یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ ان کو عربی زبان میں کیسے پہچانیں گے، اور ان کا معنی یعنی خاصیت. کیا خاصیت؟ وہ خاصیت سے وہ منطقی خاصیت نہیں ہے جو اکثر مولوی حضرات، اکثر طلباء وہ کہتے ہیں کہ جی خاصیات ابواب. اب اگر خاصیات کا معنی آپ منطقی معنی کرو گے، خاصہ کا معنی یہ ہے خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فیہ غیرہ. کیا خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فیہ غیرہ، یعنی کسی شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں پایا جاتا ہے اور ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا. ان کو خاصہ کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ذہن، کیا ہنسنا، یہ انسان کا خاصہ ہے. انسان کے علاوہ کوئی اور جانور ہے جو ہنستے؟ نہیں ہنستے ہیں نا. تو وہاں پر وہ خاصیات ہیں، ان کا معنی خاصہ منطقی الگ ہے. لیکن یہاں پر خاصیات سے مراد وہ معانی ہے. کیا معانی ہے کہ کبھی کبھار باب نصرہ کا یہ معنی ہوگا، باب افعال کا یہ معنی ہوگا، کبھی یہ ہوگا، کبھی 2 ابواب کا معنی شریک ہوگا، کبھی ایک ہی معنی 23 ابواب میں شمار ہوگا، کبھی 4 ابواب میں شمار ہوگا. تو خاصیت کا یہ معنی ہے. تو ہم نے کل 6 ابواب پڑھے. نمبر 1 ہے فعال یفعل، فعال یفعل، جیسے نصر ینصر. اس کو عربی زبان میں پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ اس میں ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوگا. یہ کس کے پہچان ہو گیا؟ عربی زبان میں. ہاں، ان کی خاصیت کیا ہے، یعنی ان کا خاصہ اور معنی کیا ہے؟ ان کا معنی اور خاصہ کیا ہے؟ مغالبہ. کیا یعنی اس میں غلبے والا معنی مراد ہوگا. کیا یعنی جہاں پر بھی غلبے کا معنی مراد ہوگا وہ کون سی باب سے ہوگا؟ باب نصر ینصر سے. اور اکثر یہ کون سی باب مفاعلہ کی بات استعمال ہوتے ہیں، جیسے خاصمنی فخصمتہ، انہوں نے میرے ساتھ جھگڑا کیا لیکن جھگڑے میں میں کیا ہو گیا؟ غالب آ گیا. اب جھگڑا ظاہری بات ہے دونوں طرفین سے ہوتے ہیں نا، یا ایک طرف سے ہوتا ہے؟ آپ بھی مارو گے، میں بھی ماروں گا، لیکن بسا اوقات بعض لوگ جو ہے نا وہ مارنے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ غالب آ جاتے ہیں. تو جو غلبے والا معنی ہوگا وہ کس میں وہ پایا جائے گا؟ باب نصر ینصر میں پایا جائے گا. ذہن میں آ گیا بات؟ دوسری نمبر پہ ہے فعال یفعل. کیا فعال یفعل، جیسے ضرب یضرب. ضرب اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں مضارع میں عین کلمہ مکسور ہوگا، ماضی میں مفتوح اور مضارع میں مکسور ہوگا. یہ تو ان کی علامت ہو گئی. ان کا معنی بھی مغالبہ والا ہے، لیکن فرق یہ ہے. کیا فرق یہ ہے کہ یہ اکثر
استعمال ہوتا ہے معطل کے ابواب کے بعد. معطل کے ابواب کون سے آپ لوگوں نے پڑھے؟ مثال ہے، اجوب ہے، ناقص ہے، واوی ہے، یائی ہے. ان کی بات اکثر ضرب یضرب والا معنی ان باب کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح تیسری نمبر باب ہے فاعل یفعل. کیا؟ جیسے سمع یسمع. اس باب کو کی پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ ماضی میں عین کلمہ مکسور ہوگا. کیا ہوگا؟ اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہوگا. اور اس کا معنی اس میں علل والا معنی کیا؟ یعنی بیماری یا یہ کہ فرح خوشی والا معنی باب سمع یسمع میں پایا جائے گا. یہ ان کی خاصیات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھی نمبر باب ہے فعل یفعل، جیسے فتح یفتح. علامت اس کی پہچاننے کی یہ ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہوگا. کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس کا یہ، اس کی پہچاننے کی ایک دوسری علامت یہ ہے کہ اس میں جو حروف ہوں گے اکثر حروف خلقی پائے جائیں گے. کتنے حروف خلقی؟ پھر آپ لوگوں کو میں نے بتایا، طالب علم کو بتایا کہ دیکھو حلق کی تین حصے ہیں، تین پارٹ ہیں. ایک پارٹ زبان کی طرف ہے اور ایک سینے کی طرف ہے اور ایک درمیان میں. جو نیچے والے ہیں ان سے دو حروف آتا ہے. کون سے حروف؟ حمزہ. درمیان والے سے عین ہا. اور جو اوپر زبان والے کی طرف ہے کون سے؟ عین ہا. تو یہ حروف ان معنی میں، یعنی اس کی معنی میں اکثر یہ حروف استعمال ہوں گے. اور چوتھی نمبر بات معنی کیا ہے کہ ماضی خواہ، یہ تو ہو گیا نا. صرف پانچویں نمبر بات ہے فاعل یفعل. کیا؟ جیسے کروما یکرم. پہچان یہ ہے کہ اس کا ماضی میں اور مضارع میں دونوں میں عین کلمہ کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا. معنی کیا ہوگا؟ اس میں اکثر صفت خلقیہ اور طبعیہ یا تشبیہ جیسے حسن، قبح وغیرہ والا معنی پایا جائے گا. اور چھٹی نمبر باب ہے فاعل یفعل، جیسے حسب یحسب. ان میں ان دونوں کلمے ان میں کیا ہوں گے؟ مکسور ہوں گے. اور ان کی چند مخصوص اوزار ہیں، جیسے نعیمہ، حسبہ اور چند اوزان ہیں. یہ صرف استعمال ہے، بہت کم استعمال ہونے والے ہیں. یہ بات آپ لوگوں کو دماغ میں آ گئی. اب یہ جو چھ ابواب ہیں، ان میں سے پہلی تین ابواب کو اصول کہتے ہیں. کیا؟ اصول. اور باقی جو تین ابواب ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فروع. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ 6 ابواب ہو گئے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہمارا ثلاثی مزید فی کی جو با حمزہ وصل، بے حمزہ وصل، وہ ابواب کی پہچان اور ابواب کی پہچان کی ان کی جو خاصیت یعنی معانی ہوگی وہ انشاءاللہ شمار کریں گے.